جب بھی جملے کے شروع میں ال ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا معنی ہوگا کتاب، یعنی کہ جملہ مکمل نہیں ہوتا، اس کا معنی ہوگا کتاب۔ اور اگر اس کے بعد ال نہ ہو اور آخری لفظ کے اوپر تنوین ہو تو اس کا معنی ہوگا ایک کتاب یا کوئی کتاب، ٹھیک ہے۔ ال ہو، الکتاب تو معنی ہوگا کتاب، جملہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، بس کتاب۔ اور اگر کتابن ہوگا یعنی کہ اوپر تنوین آ گئی ہے تو اس کا معنی ہوگا کوئی کتاب یا ایک کتاب، ٹھیک ہے۔ تو اب آئیے اس کی تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں۔ کتابن ایک کتاب یا کوئی کتاب، مؤمن ایک مومن یا کوئی مومن، کافر ایک کافر یا کوئی کافر، ٹھیک ہے۔ اب آئیے، آپ کو سمجھ تو آ گئی ہے، اتنا لمبا ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آخر میں پیش ہوگی تو آپ کا جملہ جو ہو جائے گا وہ ہوگا کوئی یا ایک، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ جو لگانا چاہتے ہیں، رسول کوئی رسول یا ایک رسول، نعمت ایک نعمت، فتنۃ کوئی فتنہ یا آزمائش، فتح کوئی فتح یا ایک فتح، ہدن ایک ہدایت، عہد ایک وعدہ، عدل ایک عدل یا انصاف، اسوۃ ایک نمونہ، نور کوئی روشنی، الہ ایک اللہ، قرآن ایک قرآن، شک ایک شک، شیء کوئی چیز، فضل کوئی فضل، ضلال کوئی گمراہی، مصیبت کوئی مصیبت، ظلم ایک ظلم، آیت ایک آیت، قول کوئی قول یا ایک قول، فدیت کوئی فدیہ۔ اچھا جی، آگے آ گیا یہ ہے، رحمت کوئی رحمت، حسرت کوئی حسرت، علم کوئی علم، غضب کوئی ایک غضب، یا کوئی آئے گا یا ایک آئے گا، ٹھیک ہے۔ اجر ایک اجر، مرض ایک مرض، دعوت کوئی دعوت، مؤمن ایک مومن، حیات ایک زندگی، صراط کوئی راستہ، مغفرت کوئی مغفرت، حق کوئی حق، مال ایک مال یا کوئی مال، ذلت کوئی ذلت، رزق ایک رزق، شفاء ایک شفا، عدو کوئی دشمن، کافر ایک کافر، بیان ایک بیان، جمال کوئی خوبصورتی، رضوان کوئی رضامندی، افق کوئی جھوٹ، شراب کوئی مشروب، لسان ایک زبان، خزی ایک رسوائی، لاعب ایک کھیل، قوم ایک قوم، حسنۃ کوئی اچھائی، صلاۃ ایک نماز، تجارت ایک تجارت، امر کوئی حکم، بیت کوئی گھر، براءت کوئی بیزاری، لہو ایک تماشا، امت ایک امت، سیئۃ کوئی برائی۔ اچھا جی، موعظۃ ایک نصیحت، سحر کوئی جادو، متاع کوئی سامان، خوف کوئی خوف، برہان ایک دلیل، زینت کوئی زینت، فریق ایک گروہ، خوف کوئی ڈر، ملک ایک بادشاہ، ملک کوئی فرشتہ، حرج کوئی تنگی، سلام ایک سلامتی، سلطان کوئی دلیل، عبرت کوئی عبرت، طائفۃ ایک گروہ، مصیبت کوئی مصیبت۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ نے آگے یہ دیکھنا ہے، بعض اوقات دو یا دو سے زائد ایسے الفاظ جن میں ال نہیں ہوتا، وا کے ذریعے باہم جڑے ہوئے ہوتے ہیں، آپ ایسے الفاظ کا ترجمہ خود سے کریں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، نور و کتاب، اب یہاں پہ بھی تنوین آ گئی، دو پیش، یہاں پہ بھی دو پیش آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے اس کا معنی کریں، ایک نور، پھر وا آ گیا، اس کا مطلب ہوتا ہے اور، اس کی مشق پیچھے ہے، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو بعد میں کروا دیتی ہوں، میں پہلے اس پہ آ گئی ہوں، چلیں پہلے یہی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وا کا مطلب یاد رکھیں، اس کا مطلب ہے اور، نور و کتاب، ایک نور اور ایک کتاب۔ اچھا جی، ہدی و رحمت کوئی ہدایت اور ایک رحمت،
آجمی و عربی، ایک اجمی اور ایک عربی، رجس و غضب، کوئی غضب اور کوئی غصہ، صدق و عدل، صدقہ اور انصاف، ایک صدقہ اور ایک انصاف، سوری، ٹھیک ہے، تنوین ہے، احسان و توفیقاً، ایک احسان اور ایک توفیق، ہدوں و رحمتوں و بشرا، ایک ہدایت اور ایک رحمت اور ایک بشارت، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آ گیا ہدوں و نور، ایک ہدایت اور ایک نور، ہدوں و موعظۃ، کوئی ہدایت اور کوئی نصیحت، مغفرۃ و رحمۃ، ایک مغفرت اور ایک رحمت، خوف و طمع، ایک خوف اور ایک لالچ، طغیانا و کفرا، ایک سرکشی اور ایک کفر، لعبا و لہوا، ایک کھیل اور ایک تماشا، ہدوں و شفاء، ایک ہدایت اور ایک شفا، مغفرۃ و رزق، ایک مغفرت اور ایک رزق، مغفرۃ و اجر، ایک مغفرت اور ایک اجر، امام و رحمتاً، ایک امام اور ایک رحمت، نورا و ہدن، ایک روشنی اور ایک ہدایت، حضوا و لعبا، ایک مذاق اور ایک تماشا۔ جی میں نے آپ کو لائیو میں بھی کروا دیا ہے اور الگ سے بھی میں نے آپ کی ایک یہ کلاس لینا شروع کر دی ہے، ٹھیک ہے، ایک ایک سبق آپ یہاں سے اس کو روزانہ ریپیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔